وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بھی سر کل ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ درجنوں دورے کیے گئے افغانستان میں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ بے اثر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وقار خان صاحب, کیا وجہ ہے کہ وہ بے اثر رہے دورے؟ یہ ایک تو ایروگنس ہے, دوسرا میں کہتا ہوں خناس ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو رجیم اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو اسلام کے چیمپئن بنتے ہیں, اگر یہ بت شکنوں کی اولاد ہیں, کلیم کرتے ہیں محمود غزنوی کی, حالانکہ وہ ترک تھا, افغان نہیں تھا, اس کی اپنی امپائر سے جا کے سومناتھ کا مندر توڑا. تو آپ مشرقوں کے بت پرستوں کے پاؤں میں جا کے گریں گے اسلام, نو بڈی از بائنگ اٹ. دوسرا جو ہے آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر, جو آئی تھنک بات چیت ہوئی اس میں جو ایکس کور کمانڈر 5 کور نے بھی آئی تھنک پوری ڈیٹیل بتائی کہ 200 دفعہ مراسلے بھیجے گئے, پھر پتہ نہیں کتنے وزٹس ہیں ہائیسٹ لیول, اور ود پروفس دیے گئے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان کو بڑا مجبور ہے اور یہ بس مراسلے بھیجتا رہے گا اور ہم اپنی پراکسی چلائیں گے, کنسیشن ڈرا کریں گے, شاید پیسہ بھی لیں گے ان سے, بلیک میل کریں گے اور پھر جگہ بنائیں گے فاٹا میں, ایسا نہیں ہوگا. Now the decision is کہ war will be taken to the heart of افغانستان اگر انسان کے بچے نہیں بنتے, اور اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. باقی جو ہے فورسز آر ایریڈ, ابھی تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں دکھایا ان کو. یہ ملٹی ڈومین بیٹل سپیس کے لیے ایک بڑی ہارڈنڈ فوج ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ افغانستان میں چھپنا کہاں پہ. لیکن امید کی جاتی ہے کہ سینس وڈ پریویل, جو 70% لیڈرشپ ہے طالبان کی, they are asking کہ جی آپ پیس کریں اور آگے چلے. دیکھیں اور بے شمار چیزیں, شٹنگ ڈاؤن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس کے بعد ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں افغان, تو حقہ پانی بند ہو گیا تو خدا نہ خواستہ دیکھیں وہاں پہ تو سٹارویشن شروع ہو سکتی ہے, پاکستان بھی نہیں چاہے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی وہاں افغان رجیم میں بھی چینج کی بات کی, تو بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا تو یہ ماننا ہے کہ حقانی گروپ نے تو کہا ہے, اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار ہیں, اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو شمالی اتحاد جو تھا وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں انڈیا جو بھی وہاں پہ سازشیں کر لے تو ایسے میں انہیں کیا کامیابی ہو سکتی ہے, اسے وہاں بھی منہ کی نہیں کھانا پڑے گی؟ یہ انشاءاللہ ہو بھی رہا ہے. دوسرا دیکھیں اس وقت 2 ڈیڈ ہارس ہیں, میں کہتا ہوں مردہ گھوڑے ہیں ریجن میں, ایک بھارت ہے اور ایک طالبان رجیم ہے, اگر آپ اس طرح دیکھیں. باقی جو ہے ناردرن فرنٹ آلریڈی ایکٹیو ہے. اگر احمد مسعود کی آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں پچھلے 1 سال میں, آئی تھنک 17 ضلعوں میں جو مجھے پتا ہے بڑی سخت ایکٹیویٹی ہے. اور جو شمالی اتحاد والے ویسے بھی تنگ ہیں بیسیکلی. ابھی تاجک ازبیکس کی اگر آپ سپیسز دیکھیں ینگسٹر کی, یہاں پہ بہت سپیسز ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ان سے جانچ. پھر دیکھیں 2 کروڑ خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے گھروں میں. تو یہ افغانستان کا اس طریقے سے چلے گا کہ ایک رجیم ہے, چلو 1.5-2 لاکھ فائٹر ہے تو وہ کنٹرول کریں گے. افغان اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے. باقی سوشل میڈیا پہ جو آپ کو نیشنل نظر آ رہا ہے یا فیک نیوز ہے جی کرکٹ ٹیم پہ حملہ کر دیا ہے نال, یہ سارا بھارت کا پھیلایا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک جینوئن فیلنگ ہے طالبان میں بھی کہ جی ابھی رجیم سے ہی جائیں گے, اور اس کے بعد پھر اگر ریپرائزل ہوا تو پھر دیکھیں پہلے تو بھاگ کے ادھر آ گئے تھے نا, ابھی تو نو بڈی ول گیو دیم اسپیس, نہ ایران جگہ دے گا, نہ پاکستان, نہ سینٹرل ایشیا, پھر کدھر جائیں گے. تو خدا نہ خواستہ ایک بڑی آئی تھنک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. سر ابھی تو پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا, اور ایون وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تو کہہ دیا کہ اب وہی افغانی رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا. تو ویزے کے بغیر تو اگر یہاں کوئی نہیں رہتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو انہیں مشکل ہوگی؟ لیکن میرا سوال سر پھر یہی ہے کہ انڈیا اب ایسی صورت میں کیا پاکستان پہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی جو ہے کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ کو یہ کتنے خدشات نظر آتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ کو مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے؟ کیونکہ افغانستان کی تو بیجا حمایت بھی کر رہا ہے بھارت, تو بھارت تو دیکھیں اس میں کہنے کو تو یہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ 2 فرنٹ ہے. دیکھیں جب آپ نیوکلیر پاور کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور لاسٹ ٹائم تو ایک کنونشنل رسپانس آیا تھا, اگر اس طرح ہو کہ آپ مجبور کر دیں ایک, دیٹس وائی آئی تھنک فیلڈ مارشل نے کہا کہ دیر از نو اسپیس انڈر نیوکلیر اوور ہینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کا تھریش ہولڈ بڑی جلدی وہاں پہنچ جائے گا, اور خدا نہ خواستہ پھر پورا عالمی ہم پھر ٹرمپ صاحب بھی نہیں روک سکیں گے. آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف انہوں نے بھی کہا تھا پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو پھر دیر آر لاٹ آف آپشن, مطلب کنونشن کے علاوہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے مار کھائیں گے. تو میرے خیال میں بھارت کے جو سین ملٹری ایڈوائزرز ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے جی کہ آپ زیادہ اس کو پش نہ کریں, تو یہ بڑی جلدی اسکلیٹ ہوگا. ہو سکتا ہے 48 گھنٹے بعد نیوکلیر پوسٹرنگ شروع ہو جائے, پھر کدھر جائے گا بھارت جو ہے. ہمارا تو مطلب وہ بات کی تھی کسی نے پھر ٹرک ہے تو پھر مرسڈیز سے ٹکر لگے گی تو سارا میچ. لیکن آئی تھنک ریجن میں جو دوست ہیں مالک, انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی الاؤ نہیں کرے گی کہ چیزیں وہاں تک جائیں. اچھا سر, اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان افغان تنازع جو ہے بڑی آسانی سے اس کو حل کرایا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے پاس ایسا کیا
آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے جس سے وہ آسانی سے یہ مسئلہ حل کروا لیں؟ جس میں جو انسائڈ کیا چیز ہے، لیکن آئی ایم شیور ان کی جو ایڈوائزرز ہیں، چاہے وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ملٹری ایڈوائزرز ہیں، باقی جو ان کو رپورٹس آتی ہیں ایمبیسیوں سے، وہاں کافی ساری چیزیں ان کی میکا ویزیبلٹی کافی بہتر ہے. کہ ٹیکنالوجی ایو ڈراپنگ ہے، سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا کلٹر چل رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو کوئی انسائڈر انفارمیشن بھی ہوگی کہ شاید طالبان رجیم ابھی اتنی کمزور ہوگی کہ کلیپس کی طرف جا سکتی ہے. پاکستان would not desire, nobody would desire, because we are looking at a civil war. لیکن اللہ کرے ان کو عقل آ جائے اور اس میں پیس پہ ڈیفینیٹلی ایفرٹ ہونی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ جو انشاءاللہ ابھی وہ کمپرومائز بھی نہیں کیا جائے گا. اٹس اے ویری ڈفرنٹ لیڈرشپ، اور ان کا جواب پتھر سے ہی جائے گا. باقی بیٹل ہارڈنڈ ہے اور بارڈر کو انشاءاللہ تعالیٰ سیل کر لیا گیا. پہلے یہ سنیک اینڈ ایکسٹیک کرتے تھے، ابھی تو آپ نے دیکھا ساری تشکیلیں ادھر ہی زیرو کی جا رہی ہیں. اور پھر اکراس دا بارڈر بھی لائک ابھی جو پکتیکا میں ہوا ہے، آئی تھنک کافی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. سنا ہے کہ اس کے گل بہادر کا چچا بچہ بھی مارا گیا. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے افغانستان طالبان کو بڑی کلیئر ہے کہ ناؤ دیر بی نو پلیس ٹو ہائڈ. تو پاکستان نے ابھی جو ریزالو اسٹریٹجی رکھی، میرے خیال میں یہی طریقہ ہے ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لانے کا اور شاید پریشرائز کر کے. اس میں پھر مڈل ایسٹ کے ممالک ڈیفینیٹلی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کے پاس کافی لیوریج ہے، فائنینشیل لیوریج ہے، ان کا ڈائسپورا وہاں پہ کام کرتا ہے. تو مڈل ایسٹ پیپل کین پریشرائز چائنا، رشیا، نو بڈی وانٹس. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جو صورتحال ہے تو دس از دی رائٹ ٹائم کہ پاکستان اور افغان سرحد پہ ایک بفر زون ایسا بنا دیا جائے جو نو مین لینڈ ہو، اور اس پہ پھر اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہاں سے لوگ یہ جو دہشت گرد آتے ہیں وہ ادھر نہ آ سکیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، تجویز کتنی فیزیبل ہے اور کیا واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے؟ جس میں دیکھیں مثالیں ہیں، ابھی ہم یہاں پہ ٹرکی میں انہوں نے ایک بفر زون آئی تھنک ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو سیریا اور عراق میں قائم کیا ہوا ہے. 20 سے 25 کلومیٹر کے 2 بڑے بڑے سیگمنٹ ہیں جہاں پہ ٹرکش فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. اور جب تک آئی تھنک یہ ابھی جب چینج نہیں ہوئی تھی تب تک دیور دیر، بیکاز یہاں سے جو کردش آپ کہہ لیں ٹیررسٹ گروپ تھے، PKK اٹیک کرتے تھے. تو دین دے ڈیسائیڈڈ کہ جی کم وقت میں ٹرکی میں ہم نہیں گھسنے دیں گے. سو اس میں دیر 5-6 جمپ آف پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کوئٹہ والی اپروچ ہے یا خیبر ہے، پھر اغور اڈا ہے، اس طرح اوپر واخان کوریڈور ہے جو بڑا ولیبل ہے. تو یہ آئی تھنک آئی ایم شیور ملٹری پلانرز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے. ورس کم ٹو ورس پھر جا کے پاکستان آرمی بیٹھ جائے گی اور وہاں پہ ایک نیا لیٹس سے ڈیفینسو سسٹم بن جائے تاکہ جو ان کے بیسز ہیں پھر وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں. لیکن ہوپ فلی وہاں تک ضرورت پیش نہیں آئے گی، بٹ ڈیفینیٹلی ایز اے ملٹری آپشن یہ ہمیشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل، پاکستان کی جانب سے طریقے سے جواب دیا گیا ہے کہ افغانستان جو ہے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرے. بہت شکریہ آپ کا وقار خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بھارت ہمیشہ سے افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور اس کے واضح طور پہ ثبوت بھی موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے، کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے ایسے میں؟ دیکھیں زینب، بات سیدھی سی ہے. اگر آپ آج کی تقریر دیکھیں جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ہے کاکول میں، تو اس تقریر نے آپ کو آج پاکستان کی پوری جو پالیسی ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے. انہوں نے جو ہے نا صاف اور واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں دشمن کو بھی متنبع کر دیا ہے کہ وہ بندے دا پتر بن جاؤ، اس دفعہ کوئی اب رعایت نہیں ہوگی. عالمی جو طاقتیں ہیں پوری دنیا کے سامنے بھی انہوں نے صورتحال واضح کر دی. اور پھر اندرونی ملک بھی جو ایسی قوتیں ہیں جو یہاں پہ امن و امان نہیں چاہتے، جو یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں چاہتے، ان کے لیے بھی آج ایک واضح پیغام تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی آج کی جو تقریر ہے وہ بڑی ہی جو ہے نا بہترین تقریر تھی، اور انہوں نے جوہری ماحول میں جنگ کی کسی بھی گنجائش کو جس طرح سے کہا ہے کہ بھئی کوئی کسی اس ماحول میں کسی جنگ کی اب گنجائش ہے نہیں، اگر کریں گے تو پھر اس کا انجام جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. دیکھیں پاکستان تو ہر وقت امن کا خواہاں رہا ہے نا، اور وہی بات جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہلے ہمیشہ یہ پالیسی اپناتا تھا کہ امن کی خواہش کو باری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن اب معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. اب ہم صرف امن کی خواہش ہی نہیں چاہتے بلکہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پھر امن چاہتے ہیں. بالکل، بھارت کو بھی واضح پیغام دیا کہ جوہری ماحول میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، اور افغانستان کو بھی یہ آج کہا گیا ہے، آرمی چیف کی جانب سے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی جو چپکلش پیدا ہوئی ہے یا جو صورتحال ہے اس کو طریقے سے اور پرامن طریقے سے اس کو حل کیا جا سکے.